والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه حزب الله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. رفیقان گرامی درود پاک پڑھ لیجیے. یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر یہ کیا کہ ہمیں پیدا کرنے کے بعد اس نے دولت ایمان عطا فرمائی. دولت ایمان کے برابر کوئی نعمت اس کا انعام نہیں. اللہ تعالی نے ہمیں توفیق دی. ہم پورے طور پر تو نہیں مگر جتنا اللہ ہماری مدد فرماتا رہتا ہے اس اعتبار سے ہم اس کی بندگی اور نیک اعمال انجام دے لیتے ہیں. یہی دو کام ہماری نجات کے لیے کافی ہیں. مگر اللہ تعالی نے کہیں تو یہ حکم دیا کہ پرہیزگار بنو اور سچوں کا دامن تھامو. کہیں حکم دیا اے ایمان والو تقوی پرہیزگاری اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش پکڑو. سمجھ آیا؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ. ایک طرف یہ سب حکم دیا کہ تم پرہیزگار بننے کے بعد سچوں کا دامن تھامو، ان کے شامیانے میں رہو. اور کہیں یہ فرمایا کہ اللہ کا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کو مضبوطی سے تھامو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی ایمان لائے، پرہیزگاری کرے، مگر اس بات کی کوئی رجسٹری نہیں ہے کہ وہ آدمی نجات پا جائے جب تک کہ اس کے ساتھ ان شخصیتوں کا ساتھ نہ رہے جن کو اللہ نے سچا اور وسیلہ بنا کر بھیجا. ان کا دامن پکڑو گے شیطان قریب نہ آئے گا، ورنہ ہر وقت شیطان یا تو تمہارا ایمان خراب کرتا ہے یا تمہارا عمل برباد کرتا ہے. اس لیے ان دو چیزوں پر آخری ڈپینڈ نہیں. آخری ڈپینڈ یہ ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان کے ساتھ رہو گے تو پھر وہ لوگ شیطان سے بچانے کا انتظام کریں گے. ان کا نام سن لیں گے شیاطین تو بھاگ کھڑے. سوچو ایک محلے میں یہاں وہابیوں کا گروپ آ جائے تبلیغ کرنے کے لیے، مسجد میں ڈیرا ڈال دے. مؤذن صاحب یہ اگر کہتے بھائی دیکھو یہاں مسجد میں ڈیرا تو ڈالے ہوئے
مگر یاد رکھنا اس آبادی میں سب اعلیٰ حضرت والے تو ایسا وہ بھاگیں گے جیسے شیطان پر لاہور پڑ گیا۔ تو اس سے آپ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ اللہ کے پسندیدہ چنے ہوئے صادقین اور صدیقین وہ لوگ ہیں کہ ان کا نام شیطانوں کو بھگانے کے لیے کافی ہوتا ہے، تو وہ کتنی تمہاری مدد کرتے ہوں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک طرف اللہ نے ان کے دامن تھامنے کا حکم دیا، دوسری طرف فرمایا کہ لا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم۔ یہ فرما کر یہ 3 آیتیں ابھی پڑھی اور بھی بہت سی آیتیں میں چھوڑی، ابھی وہ میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، مگر ان آیتوں میں اللہ نے فرمایا ظالموں کے ساتھ اٹھک بیٹھک نہ کرو، ان کے ساتھ تعلقات مت جوڑو، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ظالموں کی طرف ذرا بھی نہ جھکو، ان سے دوستی کے لیے، رشتہ داری کے لیے، ان کی دعوت کے لیے، کسی کام کے لیے ان کی طرف نہ جاؤ، ورنہ تمسکم النار، جہنم تم کو لپیٹ میں لے لے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک طرف یہ حکم کیا اللہ نے، اے ایمان والوں پرہیزگارو دامن پکڑو ہمارے محبوبوں کا، دوسری طرف حکم دیا ان شیطانوں سے بچ کر رہنا جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں احانت کرتے، ان کے ساتھ وہ طریقہ اپناتے ہیں جو آدمی دشمنوں کے ساتھ اپناتا ہے۔ سمجھ گیا؟ اللہ نے سرکار کو آخری نبی بنایا، قرآن میں فرما دیا خاتم النبی، مگر اس کے باوجود یہ لوگ لکھتے ہیں کہ اگر رسول اللہ کے زمانے میں یا ان کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے، آ جائے تو نہیں کہا، پیدا ہو جائے تو رسول اللہ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی کوئی نبی آ جائے تبھی رسول پاک خاتم کر دی جائے، یہ کوئی بات ہے؟ آخری بھی رہیں گے اور آپ کے بعد کوئی آتا بھی نہیں، یہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ ایسی بات کر کے انہوں نے اللہ کو جھٹلایا، رسول اللہ کو جھٹلایا، توہین کی، ان کے علم کی کو یہ کہا ایسا علم تو ہر زید عمرو بکر کو اور چوپائے کو، بہائم کو، جانوروں کو، اور ایسا علم پاگلوں کو بھی ہے۔ ذرا سوچو، نبی پاک کے علم کی ایسی توہین دشمن نہیں کر سکتا ہے تو کون کرے گا؟ کلمہ پڑھ لینے سے دوست نہیں ہو جاؤ گے۔ بہت منافقین کلمہ پڑھتے تھے
عید کرتے تھے، رمضان کا روزہ رکھتے تھے، مگر نماز بھی پڑھتے تھے، اور تمہاری طرح سے نہیں کہ ان امام کے پیچھے، اس امام کے پیچھے، اس امام کے پیچھے، اس امام کے پیچھے پڑھتے تھے جو امام الانبیاء، مگر اللہ نے فرمایا ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، ابو جہل سے بھی نیچے، سمجھ گئے، سب سے نچلے طبقے میں۔ اب اس سے آپ سمجھو کہ اگر ایک طرف رسول پاک کی تعریف کی اور ایک طرف رسول پاک کی شان میں گستاخی کی، تو گستاخی دیکھی جائے گی، وہ تعریف نہیں دیکھی جائے گی، سب مٹ جائے گا ملیا میں۔ اسلام تمام گناہوں کو مٹاتا ہے اور کفر تمام گناہوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے بچ کر کے رہنا، اللہ ان سے بچائے، محفوظ رکھے۔ اسی لیے ہم نے اپنی حفاظت کے لیے پیر تلاش کیا مفتی اعظم۔ کیوں؟ مفتی اعظم میرے پیر رہیں گے تو ان کا نام، ان کا کام دونوں مجھے شیطان سے بچائے، سمجھ گیا؟ اور بچاتا رہا الحمدللہ، ایسے بچا کہ میں نے کسی وہابی کی چائے نہیں پی، کہیں دعوت نہیں کھائی، کسی وہابی کا نکاح نہیں، سمجھ گئے؟ کسی وہابی کو دعوت نہیں دی۔ مولانا میرے داماد ہیں، بارات آنے کے لیے جب شرائط طے ہونے لگی، بڑے بڑے لوگ آئے تھے ان کے شرائط طے کرنے، تو میں نے اس میں ایک شرط رکھی، کوئی بد مذہب بارات میں نہیں آنا چاہیے، اگر آ گیا تو میں اتنا ذلیل کروں گا ان کو کہ آپ لوگوں کو بھی تکلیف ہو جائے۔ ہاں، تو ایک بھی نہیں آیا۔ آخر کیوں میں نے کہا یہ بتانے کے لیے کہ وہ لوگ رشتہ داری اور دوستی کرنے کی اہل نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اب ایک حدیث سنو کہ سورہ توبہ کی ایک آیت اتری جس میں رسول پاک کو حکم دیا کہ منافقین کو دور کرو، تو رسول پاک نماز پڑھ کے منبر پر آئے، آیت پڑھی، آیت پڑھنے کے بعد فرمایا اے فلاں مسجد سے باہر نکل، تو منافق ہے۔ وہ نہیں نکل رہا تھا تو اس کے بھائی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، نکلتا ہے کہ نہیں؟ تو کہتا ہے ایسے کر رہا، تو انہوں نے اس کی دونوں ٹانگ پکڑی اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے اور یوں اٹھایا ٹانگوں کے اور زمین پر پٹکا اور 2-3 لات اور ماری۔ کہا اب آپ مسجد میں میں مزہ چکھا دوں گا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ ان کا بھائی کر رہا ہے۔ ایک کو کہا تو حضرت ابو ایوب انصاری کا کہ قبیلے کا ان کا قریبی رشتہ دار تھا، وہ اٹھ نہیں رہا تھا۔ ابو ایوب انصاری آئے اور اس کے سر کا بال پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے لے کے باہر گئے اور لات مار کے اس کو زمین پر گرایا اور بوتھوں اور لاتوں سے اس کی خوب مہمان نوازی کی اور فرمایا
آج سے اگر تجھے میں نے مسجد میں دیکھ لیا تو تو زندہ گھر نہیں جا سکے. سمجھ میں آئی نا؟ اس طرح 80 منافقین کو ایک مرتبہ میرے آقا نے مسجد سے نکلوا دیا، اور اس نکالنے میں ان منافقوں کے رشتے دار دوست لوگ وہ تھے، نکالنے میں اور مار مار کے نکال رہے تھے، ذلیل کر کے نکال رہے تھے. مگر وہ ان لوگوں کا ایمان کیا تھا؟ پہاڑ سے مضبوط تھا. سمجھ گئے؟ آپ بھی ان کے جیسا ایمان تو نہیں پیدا کر سکتے، مگر کم سے کم ایک کنکر کے برابر مضبوط تو بنا لو، کچھ تو بناؤ. اس لیے ان کے ساتھ راہ و رسم بند کرو. سبحان اللہ. تو یہ پیری مریدی بھی اسی لیے ہوتی ہے. ہاں، جب حضرت تاج الشریعہ موجود تھے اور کئی مرتبہ میں امریکہ اور انگلینڈ، افریقہ وغیرہ گیا، وہ بھی وہاں پر موجود تھے، یا بعد میں آ گئے یا ساتھ ہی گئے دونوں. میں نے اعلان کیا جس کو سنی بن کے رہنا ہے ان کے ہاتھ پہ مرید ہو جائے گی، اس کو اعلیٰ حضرت اپنی رسی میں باندھ لیتے ہیں، کہیں باہر میں نہیں گئے. الحمدللہ. تو تاج الشریعہ کے مریدین کا یہی حال ہے. سمجھ گئے؟ اس لیے آپ سب لوگ اپنے اپنے بزرگ پیروں کا احترام کرو، ان کے طریقے پر چلو. باقی اس زمانے میں بہت سے ایسے پیر ہیں جو شہرت اور کمائی کے لیے آتے ہیں. سمجھ گئے؟ ان پیروں سے بچ کے رکھو، ان کا تعلق سب سے رہتا ہے. اللہ کرم فرمائے. چلیے باتیں کچھ ہو چکی ہیں. چلیے ختم کرتا ہوں. اس میں دوسرا سوال ہے، جعلی پیروں کی کمی نہیں. ہمارے بھولے بھالے عوام اہل سنت ایسے کہ ڈھانچے میں پھنس جاتے ہیں. اللہ بچائے گا. میں دعا کرتا ہوں اللہ ایسے لوگوں سے معمول رکھے. یہ ارے بڑا خوبصورت جبہ اور شاندار قبہ، ہم لوگ تو اتنا اہتمام نہیں کر پاتے، بس اتنا ہی پہن لیتے ہیں کہ کوئی آدمی عالم تو سمجھے. ہاں بس اتنا پہنتے ہیں. بس عالم سمجھے تو دین کا مسئلہ بھی پوچھے گا، شریعت کی ضرورتوں کو بھی پوری کرنے کے لیے ہم سے مدد لے گا. چلو نمبر ایک سوال یہ ہے، علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہتے ہوئے ناموس رسالت کا پیرا کس طرح دیں وغیرہ. بھائی سنو، یہ 8 سوال پیدا ہوا جب اشرف علی تھانوی اور قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیٹوی، رشید احمد گنگوہی، اسماعیل دہلوی جب یہ سب کر رہے تھے تب کیوں نہیں پوچھا؟ اعلیٰ حضرت نے سب کا جم کر جواب دیا. سنیت کی حفاظت آج جس طرح ہے وہ اعلیٰ حضرت کا پرچم ہے، اعلیٰ حضرت کی للکار ہے. سنو، کبھی بھی ناموس رسالت کے پرچم تلے کوئی پرچم وہابی، دیوبندی، رافضی، قادیانی اٹھا کر لے آئے تو اس کے نیچے مت جانا. سمجھ گئے؟
ہاں پہلے وہ توبہ کریں کہ ہمارے پوپھوں نے جو کچھ بقا ہے اس سے ہم بھی توبہ کرتے ہیں اور ان کو کافر جانتے ہیں. یہ کہو کہتے ہوئے شرم آتی ہے. ہاں تو ان کے ساتھ مت جانا. اور یاد رکھو یہ بھی کہ وہ وقت ختم ہو گیا جب سڑکوں پر ہم لوگ اترتے تھے. شاہبانوں کا کیس تھا, سپریم کورٹ سے فیصلہ ہوا تھا, اس کے خلاف ہم لوگ احتجاج کے لیے سڑکوں پر آئے, جلسے بھی کیے, جلوس بھی نکالے, مگر اس وقت تک کوئی ہم سے چھیڑخانی نہیں کرتا. اور آج یہ ہے کہ اگر تم نکلے تو تمہارے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی مسلمانوں کی ٹوپی نہیں پہنی, وہ مسلمانوں کی ٹوپی پہن لیں گے اور مسلمانوں کی طرح نعرہ لگاتے ہوئے بس جلائیں گے اور آگ لگائیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. سمجھ میں آ رہا؟ حالانکہ کوئی مسلمان یہ کام نہیں کرتا. جو کرے ہم اس کو غیر مسلموں میں شمار کرتے ہیں. وہ ناموس رسالت کے لیے وہ احتجاج نہیں کر رہا, وہ اپنے دل کی بڑات نکال رہا. اس لیے رفیقان نہیں کر رہا. تم مسجدوں میں جلسے کرو, ان کے لیے تم اور جو جائز طریقے اختیار کرو سب درست ہے. اور احتجاج کے لیے جلوس نکالنا اگرچہ قانوناً ہر شہری کا حق ہے, مگر اس قانون کو توڑنے والے تمہارے بیچ میں گھس جاتے ہیں. نہ گھسے تو آگے جا کر تمہارے اوپر وہ پتھر پھینکیں گے اور تم بھی کچھ پتھر پھینکو گے. ہو گیا, کام بن گیا. ناموس رسالت کا شور غل تو دب گیا. اب یہ شور غل ہوا. مسلمان بہت بڑے فسادی ہوتے ہیں. مسلمان ملک میں غیر ملکوں کا کام دہشت گردی کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اللہ بچائے. سمجھ گیا؟ اللہ سے دعا کرو. میں بھی دعا کرتا ہوں, یا اللہ یا رحمان یا رحیم بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وبحق وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. یا رب اپنے نبی پاک کے گستاخوں کو اس دنیا میں بھی شدید ترین عذاب دے دے. ان سب کو یا تو پاگل بنا دے یا ایسی بیماری مبتلا کر کہ کوئی ان کے قریب نہ جائے. یا اللہ ان کی زبان اور ان کے جسم کو چھڑا دے, گرم. یا اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں گستاخان رسول کو یا رب العالمین ایسی سزا دے کہ عبرتناک سزا. ربنا انصرنا علی القوم الکافرین. اللہم یا رب العالمین اعز الاسلام والمسلمین بحق انا کفیناک المستہزئین انا کفیناک المستہزئین انا کفیناک المستہزئین. وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ایسے ہی مرید بنا دیں, جلدی سے مرید بنا دیں.